علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے، آباد رکھے اور سکون میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو آج بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل ترین گھڑیوں کے بارے میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، صدق اللہ العظیم۔ شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی بر کے تجلی پھر افق پہ آشکارا ہو، بڑا غوغا ہے سارے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا دین پھیلتا چلا گیا۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں 114 آدمیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اسی دوران آپ پر بڑی اذیتیں آئی۔ 1 سال ایسا بھی آیا جس میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فوت ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا بھی فوت ہو گیا۔ اسی سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال بولا جاتا ہے یا غم کا مہینہ بولا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر ساری زندگی زیادہ تکلیفیں کس وقت آئیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی سال جب ابو طالب بھی وفات پا گئے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چلی گئیں اور میرا ایک بیٹا بھی چلا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس سے زیادہ تکلیف بھی آپ پر کبھی آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ تکلیف مجھے اس دن آئی جب میں طائف کی گلیوں میں لوگوں کو اللہ کے توحید کی دعوت دیتا تھا۔ وہ مجھے پتھر مارتے تھے، انہوں نے میرے گلے میں رسیاں ڈالیں، مجھے گھسیٹا، میرا چہرہ خون آلود تھا، لیکن کسی کو ترس نہیں آتا تھا۔ میری بہنوں، اتنی تکلیف کس جرم میں اٹھائی؟ صرف اور صرف توحید کے جرم میں اٹھائی، اللہ کے طرف بلانے میں اٹھائی۔ اور وہ رسول جو قیادت تک آنے والی انسانیت کا رسول ہے، وہ رسول کہ جبرائیل جس کے دروازے کا نوکر بن چکا تھا، وہ رسول جس کے چہرے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اسی پیغمبر کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئی، لاہو لہان کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اس رسول سے بڑی ہے، اور وہ چیز کون سی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے آخری پیغمبر علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے رہے وہ کون سی چیز ہے، وہ ہے کلمہ توحید۔ کلمہ توحید بڑا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا۔ آج ہم نے اس توحید کو چھوڑ دیا، آج ہم نے اس پیغام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور وہ یہ پیغام تھا جس کی وجہ سے 1,24,000 پیغمبروں کو اذیتوں میں مبتلا کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ جس کی وجہ سے ان پیغمبروں کو تکلیف گوارا کر لی گئی، وہ ان سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے اللہ کی توحید۔ آج ہم توحید کے تقاضوں کو بھول چکے ہیں، 13 سال پیغمبر کی تبلیغ کا زمانہ بھول چکے ہیں۔ اس میں اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئی، صحابہ نے بڑی بڑی ماریں کھائیں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ٹکڑے کیے گئے، زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکال دی گئیں، لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ ان 13 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی گئیں کہ آپ پریشان ہو گئے، اتنے پریشانیاں آئیں کہ صحابہ کو کہنا پڑا کہ متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ان 13 سالہ قربانیوں کا اپنی مقدس کتاب میں واضح اقرار کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں
انہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، گھروں سے نکال دیا گیا، لیکن کسی نے بھی میرے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ افسوس اس ملک میں ان کے خلاف کتابیں لکھی جاتی ہیں، انہیں کو برا بلا بولا جاتا ہے۔ افسوس کہ انہیں صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، نعوذ باللہ۔ انہیں صحابہ کے خلاف اتنی بری بری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ افسوس جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین دیکھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیفیں گزری کہ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت آئی جب میں مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو اللہ کے توحید کی طرف بلاتا تو لوگ مجھے پتھر مارتے، میرے گلے میں رسیاں ڈالتے، کتنی مجھے اذیتیں دی گئی۔ تو دیکھیں یہ دین ہم تک پہنچا ہے، ہم اس دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ بَلِّغُوا أَنِّي آیا کہ تم پہنچاؤ اگرچہ تمہاری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمیں پھر قرآن پاک میں ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی طرف نکالی گئی ہو، لوگوں کی طرف نکالی گئی ہو، لوگوں کو دین کی دعوت دو اور برائی سے روکو اور اچھے کام کرنے کی طرف بلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کاموں پر توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جو کچھ بھی سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔